الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن عمرو ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا، اور یہ بھی فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ شانوں کا عرش پانی پر تھا۔ یہ بیان چل رہا ہے تقدیر کا۔ اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں روایتیں آ گئی ہیں۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں ایک تقدیر بھی ہے۔ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تقدیر کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس پر ایمان لاؤ کہ تقدیر ہے یا ازل کی لکھت ہے، لیکن اس میں زیادہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کچھ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ کیوں فرمایا کہ تقدیر کا معاملہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ اس سے پہلے آیا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا: اخبرنی عن القدر، حضرت مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجیے، تفصیل بتا دیجیے مجھے اس کی۔ آپ نے فرمایا کہ طریق مظلم لا تسلک ہو، فرمایا کہ ایک ایسا راستہ ہے جو تاریک راستہ ہے، اندھیرا راستہ، اس پر مت چلو۔ اس نے پھر عرض کیا: حضرت کچھ بتا دیجیے۔ فرمایا: بحر عمیق لا تلج ہو، گہرا سمندر ہے، اس میں داخل مت ہو جاؤ، ڈوب جاؤ گے، پھر راستہ اور ڈوب جاؤ گے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے، ایسا مت کرو۔ اس نے پھر اصرار کیا: حضرت بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا: سر اللہ قد خفی علیک لا تفتش، فرمایا اللہ کا راز ہے، اللہ کا راز، اور جس راز کو اللہ نے آپ سے پوشیدہ رکھا ہے اس لیے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو بہرحال اس سے آیا تھا کہ انسان کو اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں وہ محدود ہیں۔ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے لیکن کہاں تک دیکھیں، کانوں کا کام سننا ہے لیکن کہاں تک ساری دنیا کی باتیں ایک ساتھ کہاں سنیں گے۔ ایسے جو اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں اور جو قوتیں دی ہیں وہ محدود ہیں۔ بہرحال تو کئی روایتیں آ گئی ہیں، اور اس میں یہ بھی آیا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، یہ اپنے اختیار سے مسجد میں آتا ہے، اپنے اختیار سے وضو بناتا ہے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مجبور ہے، اور بالکل مجبوری محض ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی حد تک تو انسان کو اختیار ہے، اس کے آگے انسان کو اختیار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے بھی یہی تقدیر کا سوال کیا کہ لوگ بحث کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ انسان مجبوری محض ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، جو لکھا ہے مقدر میں وہی کرے گا، اس کا اختیار کوئی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو بالکل مختار کل ہے، سب کچھ اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔
اب وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں کیا عقیدہ رکھوں، چونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا۔ تو حضرت نے اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا لو، زمین سے ایک پاؤں اٹھا لو، جیسے ہم بھی اٹھا لیتے ہیں ایسے ایک پاؤں اس نے اٹھا لیا۔ فرمایا دوسرا اٹھا لو۔ کیا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں اٹھے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کیسے اٹھے گا، یہ تو میرے بس میں ہے نہیں۔ یہ والا کہا یہ تو میرے بس میں تھا۔ کہا آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ ایک حد تک تو انسان مختار ہے، جس حد تک انسان مختار ہے اس کا اختیار ہے، بس اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں پوچھ۔ تو جس چیز کے بارے میں انسان مختار نہیں ہے گویا وہاں مجبور ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان مختار قل نہیں ہے لیکن مختار بعض ہے، مختار مجبوری محض نہیں ہے بلکہ بعض چیزوں میں مجبور ہے۔ خلاصہ نکلا کہ مجبور محض بھی نہیں اور مختار قل بھی نہیں ہے، اختیار بھی اللہ نے دے دیا ہے اور بعض چیزوں میں مجبور بھی ہے، یہی تقدیر ہے۔ بہرحال آج کی جو روایت ہے یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے 50,000 برس پہلے کیا 50,000 مخلوق کی تقدیر کو لکھا، یعنی ابھی نہ آسمان تھا اور نہ زمین، اس سے پہلے 50,000 برس اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دیا۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی، کیا انسان اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا چونکہ وہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجبور نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، بہت ماہر ہے، ایک بیمار کو اس کے پاس لیا تو اس نے بیمار کو دیکھا، اس کے ٹیسٹ کر لیے، اس کی نبض دیکھ لی، اس کے سارے حالات دیکھ لیے، تمام ٹیسٹ وغیرہ۔ تو اس نے جو ان کے ساتھ تھے ان کو چپکے سے بتایا کہ بھائی اب اس کی خدمت کر لو، 3 مہینے کا مہمان ہے۔ کتنے؟ 3 مہینے، یعنی 3 مہینے نکلیں گے اس کو، 3 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہوگا اور 1-2 دن آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ میرا علم یہ کہتا ہے، میرا علم۔ تو اس کے بعد دیکھا کہ واقعی 3 مہینے گزر گئے، اس کا انتقال ہوا۔ اب سوال ہے کہ جو انتقال ہوا یہ اس ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے ہوا یا اس ڈاکٹر نے بتایا کہ بیمار کے یہ حالات ہیں تو وہ حالات مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ مر جائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو ہر ایک یہی کہے گا کہ ڈاکٹر نے اس کو مارا نہیں، ڈاکٹر نے اس کو، بلکہ اس نے اس کے حالات دیکھ لیے۔ ایسے ہی ایک طالب علم ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، تو استاد اس کے بارے میں کہتا ہے یہ فیل ہو جائے گا، کیا یہ فیل ہو جائے گا۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو پاس ہو، کسی کے بارے میں فرمایا تو یہ لگتا ہے کہ یہ اول آئے گا۔ اس کے بعد جب انہیں امتحان دے دیا، رزلٹ آ گیا، جس کو بتایا تھا وہ فیل ہو جائے گا، واقعی فیل ہو گیا۔ جس کے بارے میں بتایا تھا یہ پاس ہو جائے گا تو وہ پاس ہوا، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ اول آئے گا تو وہ واقعی اول آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لڑکا فیل ہو گیا تو کیا اس کے والدین آئیں گے لڑائی کرنے کے لیے کہ جناب آپ نے تو پہلے بتایا تھا یہ فیل ہو جائے گا، اس کو تو تم نے فیل کیا اور اس کو تو پاس کر لیا، کیا کوئی رشوت آپ نے لے لی ہے؟ وہ کہے کہ بھائی میں نے رشوت نہیں لے لی، البتہ میں نے اس طالب علم کے حالات کو جانچا کہ اس کی محنت کیسی ہے، اس کی پڑھائی میں کیا اس کا وہ ہے رول ہے اس میں، تو میں نے حالات کا جائزہ لے کر میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ فیل ہو جائے گا، حالات اس کے ایسے ہی۔ تو میرے کہنے کی وجہ سے یہ فیل نہیں ہوا، بلکہ صرف میں نے ایک اطلاع دی اپنے علم کے مطابق کہ ایسا ہوگا، ایسا اس کے حالات دیکھ کر کہ محنت نہیں کرتا ہے، کام چور ہے، اس کی غیر حاضری بہت ہے، اور جس کے بارے میں نے کہا یہ اول آئے گا، میں نے اس کے حالات کو دیکھ لیا، محنتی ہے، کبھی غیر حاضری نہیں کرتا ہے، دھیان کے ساتھ سبق میں آتا ہے، سبق پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، میں نے دیکھا اس کی محنت ضائع نہیں ہو جائے گی، یہ اول آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہاں، تو آپ اس پر کوئی اعتراض کریں، اعتراض نہیں کر سکتا، حالانکہ اس نے پہلے بتا دیا تھا ایگزام سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اس آدمی کے حالات دیکھ لیے، یہ آگے جا کر یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، اس کے حالات دیکھ لیے، یہ آگے جا کر یہ کام کر لے گا، اور میں نے لکھ بھی لیا۔ استاد نے تو لکھا نہیں تھا، صرف زبانی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لکھ دیا، میں نے۔ اب اس کے بعد وہی ہوا،
اس کے بعد جب اس کے بعد وہی ہوا تو لوگ اللہ پر اعتراض کریں گے چونکہ آپ نے لکھا تھا اس لیے ایسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میں نے حالات بتائے تھے، کیا حالات بتائے، اس کے حالات ایسی، اس کنڈیشن ایسی ہے، تو میں نے اپنے علم کے اعتبار سے پہلے لکھ دیا۔ اصل میں تو وہ جو یہ کرے گا وہ میں نے پہلے لکھ دیا، یہ نہیں کہ جو میں نے لکھا تھا وہ یہی کرے گا، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو بہرحال جب یہ بتایا گیا کہ تقدیر کا معاملہ جو ہے بہت وہ جو ہے گہرا ہے، اس لیے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس پر وہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی تقدیر کی آڑ لے کر گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ کیا یہ آگے روایت آئے گی، تقدیر کی آڑ لے کر گناہ نہیں کرنی چاہیے اور اعمال کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا مجھے بتائیے یہ بھی تو لکھا ہے کس کو کتنا رزق ملے گا، ہے لکھا نہیں؟ ابھی روایت آئے گی ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کیا، تو اسی وقت فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے جاؤ لکھ دو اس کا رزق۔ سوال جب اس کا رزق لکھ دیا گیا تو پھر وہ اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ اگر اسے کہے کہ جناب تمہارے لیے تو رزق لکھا گیا تم مالدار بن جاؤ گے، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں گھر میں بیٹھوں گا، صاحب مالدار بن جاؤ گے پھر تو مجھے محنت کرنی پڑے گی، وہ تو اور زیادہ محنت کر لے گا۔ تو مالدار ہونے کی جو اطلاع اللہ نے پہلے دے دی، مقدر میں لکھا، اس کا مطلب اس کو کام کرنا پڑے گا، اس کا کام تو دنیا کے خاطر اتنے کام کر لیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو ہم کہیں گے جناب تمہارا گھاٹا ہو جائے گا، کہ میں پھر بھی دیکھوں گا، میں پھر بھی مجھے تو کمانا ہے۔ تو دنیائی امور میں آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ مقدر میں کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی مقدر بعد میں رکھ لو، مجھے اللہ نے صلاحیت دے دی ہے، عقل دے دی ہے، میرا اہل و عیال ہے، مجھے کمانا ہے ان کے لیے، میں ہاتھ باندھ بیٹھے کہاں اندر بیٹھوں گا، یہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا ہے کہ کوئی آدمی تقدیر کا آڑ لے کر یہ کہے کہ میں گناہ اس لیے کرتا ہوں کہ مقدر میں ہے اور میں نیکی نہیں کروں گا، حالانکہ ہم کو اللہ نے شریعت اسی لیے بھیجی ہے کہ وہی کے اوپر ایمان رکھے اور اپنے انجام کو سوچے۔ تو ایک تو اس میں یہ آیا تھا 50,000 سال پہلے، دوسرا اس میں آتا ہے وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، کس پر؟ عام طور سے پانی زمین میں ہی ہوتا ہے، کہیں سمندر ہے کہیں دریا ہے، تو جب زمین ہی نہیں تھی تو پانی کہاں تھا؟ ظاہر سی بات ہے کائنات اتنی توڑے جتنی زمین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کون سا پانی بنائے معلوم نہیں ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں ہے وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر تھا۔ مطلب تو یہ ہے کہ عرش کے نیچے پانی تھا، وہ پانی کون سا پانی یہ معلوم نہیں، پانی کس پر تھا؟ بعض پانی ہوا پر تھا، کس پر؟ ہوا کس پر تھا؟ اللہ کی قدرت پر، اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہوا چلائیں گے، چلا سکتے ہیں نا، قدرت، ہوا چل رہی ہے ہوا ایسے، اس کے اوپر پانی، پانی کے اوپر عرش، برابر اس پر ایمان لانا ہے، اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ ناکارہ ہونا، ہوشیار ہونا، یعنی کن ذہن ہونا اور دانا اور عقل مند ہونا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بہت عقل مند ہے اور دوسرا اتنا عقل مند نہیں ہے، تھوڑا غبی ہے، کن ذہن ہے، طالب علم ہے، ایک بہت چالاک ہے اور بڑا فہیم ہے، فوراً سبق سمجھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے اس کم ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی، سبوں کو اللہ نے ایک جیسے نہیں رکھا ہے، کسی کو ایسا رکھا، کسی کو ایسا رکھا، کسی کو ایسا رکھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا جس شخص کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، عجب ہرگز نہیں کہ میں ایسا ہوں، کیا بالکل نہیں۔ وہ یہ اس وقت نعمت، اللہ کی نعمت کا شکر کرے، یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے، قوت حافظہ دیا ہے، قوت فہم آپ نے عطا فرمائی ہے، میں بات کو فوراً سمجھتا ہوں۔ اسی طرح جسمانی اعتبار سے ایک آدمی بڑا طاقتور ہے، اس کے اندر قوت ہے، تو اس پر شکر کرنا چاہیے، اللہ آپ نے مجھ کو لنگڑا نہیں بنایا، نابینا نہیں بنایا، ورنہ نابینا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ عامہ ہیں، بہرے ہیں، کوئی گونگا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی لنگڑا ہے، لنجا ہے، تو یہ دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو، دیکھو اس کو نابینا کہتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی نابینا ہی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں نابینا کیا چیز ہے،
کیا فرمایا آنکھوں سارے سبوں کی آنکھیں ہوتی ہیں سبوں کی. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ آنکھوں کے بغیر ہے اس کو نابینا کہتے ہیں. تو ہاں پتہ چلا اچھا نابینا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا نا کسی کو نابینا تو اس کو بنا لیا. تو شکر کرنا چاہیے آپ نے مجھے نابینا نہیں بنایا. اللہ نے فرمایا ایک ہوتا ہے بہرا کان تو اس کے ہوتے ہیں لیکن سماعت نہیں ہوتی سماعت. تو اس کو دکھانا تھا کہ اس کو کتنا ہی آواز سے آپ پکارو وہ سنے گا نہیں. تب اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بہرا بھی دکھانا تھا تو کئی لوگوں کو بہرا بنا دیا. ہم کو بہرا ہونے سے بچا لیا تو شکر کرنا چاہیے اللہ آپ کا احسان ہے آپ نے ہم کو بہرا نہیں بنایا. تو یہ دکھانا تھا بہرا ایسا ہوتا ہے گونگا ایسا ہوتا ہے لنگڑا ایسا ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. لہٰذا اپنی صلاحیتوں پر کبھی بھی عجب نہیں کرنا چاہیے غرور نہیں کرنا چاہیے. اور جو آدمی ہمارے سامنے ہو مثلا کند ذہن ہے اس پر ہنسنا نہیں چاہیے. جسمانی اعتبار سے تھوڑا ناتوان ہے اس پر ہنسنا نہیں چاہیے کیوں یہ مخلوق ہے. وہ اب خاتون کا ایک شعر ہے کرالن بانتھن پننے پان بن بن کرنک نقاش کیندر ہلکل کی جانا چھو میں دانے پوش. وہ بہت گہرا مضمون ہے. کرالن بانتھن پننے پان کرالن بنے بان پانے اور بن بن کرنک نقاش کیا نقش بنو نا الگ الگ کیندر ہلکل کیندر اڈنس ہلکی مت پت کوئندی مز کی جانا نہیں جانا مطلب کچھ برتن بہت اچھے تھے. یہ مطلب تو یہ ہے کہ اس مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے. کیا اس مخلوقات کو تو اللہ نے بنایا ہے. کوئی بیچارہ ذرا کمزور ہے اور تھوڑا اس کے اندر جو وہ ناتوان ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی ذرا طاقتور ہے کسی کو تھوڑا خوبصورت بنایا کسی کو تھوڑا کم بنا لیا. فرماتے یہ اللہ نے بنایا ہے. کس نے اللہ نے بنایا ہے کیونکہ بنانے والا ایک ہی. اور ایک آدمی تھا وہ تھوڑا بیچارہ ایسے ٹیڑھا میڑا تھا یعنی مطلب یہ کہ صحت مند بھی زیادہ نہیں تھا حسن جمال بھی زیادہ نہیں تھا. تو ایک آدمی اس کو دیکھ کر ہنستا تھا. کیا تو وہ سوچتا تھا کہ مجھ کو دیکھ کر ہنستا ہے میری شکل و صورت کو دیکھ کر. تو اس نے ایک مرتبہ اسے کہا کہ تجھ کا کرالا ساسن کن بانس کیا تجھ کا کرالا ساسن کن بانس یعنی آپ برتن کو ہنس رہے ہو یا کمہار کو ہنس رہے ہو. برتن بنانے والے کو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی برتن کو ہنسے گا تو برتن کہے گا میں تو برتن ہوں مٹی کا ہوں مجھے تو کمہار نے بنایا ہے. اگر مجھے ٹیڑھا بنایا ہے تو یہ کمہار کو ہنسو نا. کمہار سے کہو کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم نے یہ برتن ٹیڑھا بنایا برتن بنا ہی نہیں سکے آپ. اسے کہا کہ کرالا شکا آسن کن بانس مطلب تو یہ ہے کہ اگر مجھے ہنس رہے ہو کہ تمہاری ناک ایسی ہے اور تمہارا کان ایسا ہے اور تمہارا منہ ایسا ہے یہ تمہاری جہالت ہے. اس لیے کہ میں نے اپنی کوئی چیز خود نہیں بنائی مجھے اللہ نے بنایا ہے. تو پھر مجھے ہنستے کیوں ہیں مجھ پر. اور اگر آپ اللہ پر ہنستے تو تمہاری نادانی ہے تمہاری کہ اللہ تعالیٰ پر کون ہنسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا نہیں آتا. برا یہ فرمایا تو کند ذہن ہونا اور تیز ذہن ہونا یہ سب کس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور اس پر حضرت علامہ احمد بن مبارک سلجماشی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں بہت محنت کرتا تھا بچوں پر انتہا درجے کی محنت لیکن پھر بھی بعض بچے سمجھتے ہی نہیں تھے. مجھے غصہ بھی آتا تھا کبھی مارتا بھی تھا. پھر میں ایک مطلب شیخ کی خدمت میں تھا. اب دیکھیے حالانکہ وہ عالم ہے کیا ہے علامہ ہے شیخ پڑھے ہوئے نہیں تھے شیخ کی مجلس میں. تو شیخ نے اس پر تقریر کر دی. تو اس نے کہا کہ کسی کا دماغ کا تیز ہونا کم ہونا کہتے ہیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے یہ تو اللہ کی قدرت میں کس کو کیسا بنا لے گا. اس لیے ایک آدمی چاہے گا اس طالب علم کو جو کن ذہن ہے تو اس کو اس کے اندر علم بھرنا چاہے کتنی محنت کرے گا کچھ نہیں ہوگا اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ چاہے گا. تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس تقریر کو سن کر میرا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا. میں کیوں خواہ اپنے آپ کو غم میں مبتلا کرتا ہوں. میرا کام تو ہے سمجھانا سکھلانا. اب اس کے آگے کون کتنا سیکھے گا کتنا سمجھے گا یہ میرے بس میں نہیں ہے. اسے میرا سارا غم ہی دور ہو گیا. یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یہ سب اس کے جو ہے قدرت میں ہے. ہر قسم کے اوصاف ہر قسم کے. اب دیکھیے بعض لوگوں کی آواز بہت بہترین ہوتی ہے نا کتنی پیاری آواز ہوتی ہے. اگر وہ غرور کرے گا میری آواز پیاری ہے میں کہوں تو تمہارے اس میں کیا کمال ہے تمہارے اس میں کیا یہ تو اللہ نے تمہارا گلا ایسا بنایا تمہاری آواز ایسی اچھی ہے. بعض لوگوں کی آواز اچھی نہیں ہوتی ورنہ تو ہر قرآن پڑھنے والا کہتا ہے میری آواز اچھی ہوتی ہے. ہم لوگ جو
قرات پڑھتے تھے نا تو سبوں کی آواز ایک جیسی نہیں تھی، کسی کی آواز ذرا موٹی تھی، کسی کی آواز بہت اچھی. تو جو بہت اچھی آواز والا ہے اس وقت تمنا ہوتی کاش میری آواز بھی ایسی ہوتی، میری آواز بھی. تو سبوں کی آواز تھوڑی اللہ تعالیٰ ایسے رکھے گا. اسی طرح سے جو ہے وہ آوازیں الگ الگ رکھی ہیں. تو قاری صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں فن قرات کمال ہے. کیا کہ کون کتنا ماہر ہے کس میں؟ قرات میں، اصول میں، تجوید میں. یہاں کشمیر میں بھی یہ بھی ہے. تو ایک صاحب نے ایک جگہ نماز پڑھائی بہت بہترین اور مخارج اور تجوید کے ساتھ. اب آواز زیادہ ایسی اچھی نہیں ہے. تو دوسرا ہے قاری صاحب، تو اس نے نماز پڑھائی، حالانکہ اس کے اتنے قواعد بھی اچھے نہیں ہیں، اتنے مخارج بھی اچھے نہیں، لیکن آواز اچھی ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ اس سے زیادہ بہترین قرات اس کی ہے. میں نے کہا کشمیری لوگ آواز کو قرات کہتے ہیں. کس کو؟ آواز کو قرات کہتے ہیں. جس کی آواز ذرا اچھی ہے تو اس کو نمبرات دے دیتے ہیں بالکل جب وہ جیسا بیٹھتا ہے. میں نے کہا کہ قرات ایک فن ہے. کیا ہے؟ ہاں آواز اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. اگر قرات کے فن کے ساتھ آواز بھی اچھی ہو تو نور علی نور، ورنہ صرف آواز پر نمبرات ملے یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو مقابلہ آرائی ہوتی ہے قراء حضرات کی، تو آواز کی تو ہم بہت کم نمبر لگاتے ہیں. کیوں؟ اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. ہم اصل دیکھتے ہیں کہ قواعد اور پڑھنے کا انداز، پڑھنے کا انداز کس کو قواعد مستحضر ہیں یا نہیں، کس انداز سے اس نے پڑھا، کس مد کو کتنا کھینچا. ہاں آواز کا ایک دو نمبر دے سکتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں. اصل تو فن ہے. تو بہرحال یہ معلوم ہوا یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لہٰذا کسی خوبی کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی میری ہے اور میرا کمال ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما فحج آدم موسیٰ قال موسیٰ انت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم هبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلوموني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى رواہ مسلم. یہ عجیب روایت ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں گفتگو ہوئی، ایک مناظرہ ہوا. شروع کیا موسیٰ علیہ السلام نے. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. اب کہاں؟ عالم ارواح میں، جہاں بھی ہوئی ہو بارہا. تو اپنے ابو سے کے سامنے آئے، کہنے گے ابو جی کیا؟ کہا آپ تو آدم علیہ السلام ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں. کہنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی دست قدرت سے پیدا کیا. کہا بالکل صحیح. کہا کہ پھر اپنی روح آپ کے اندر پھونک دی. صحیح. کہا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، فرشتوں سے حکم دیا اس کو سجدہ کر لو، اور جنت میں آپ کو بھیجا. کہا بالکل صحیح. کہا حضرت آپ کو دانا نہ کھاتے تو آپ کی اولاد مصیبت میں نہ پھنستی. ان کو تو آنا پڑا کس پر؟ زمین پر. مطلب تھا کہ ابو جی سے کہتے تھے کہ ابو جی ہم جنت میں ہوتے عیش کر لیتے، تو خواہ میں آپ نے وہ دانا کھا لیا. یہ حضرت نے فرمایا انت موسیٰ، بیٹے تم موسیٰ ہو، الذی اصطفاک اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا، منتخب کیا اپنی رسالت کے لیے اور اپنے ہم کلامی کے لیے، اور آپ کو تختیاں دے دی تورات کی، جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی اور اس میں ہر چیز کی وضاحت بھی تھی، اور اللہ نے آپ کو بہت قریب کیا. اور مجھے بتاؤ تو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے کتنے سال تورات لکھی تھی؟ میرے پیدا ہونے سے پہلے، مجھے پیدا نہیں کیا تھا، کتنے سال تورات لکھی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال. کتنے؟ یعنی ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا اور 40 سال پہلے انہوں نے تورات لکھ دی تھی. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا
کیا تم نے اس میں لکھا ہوا دیکھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، یہ اس میں لکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب پھر مجھے تم ملامت کیوں کرتے ہو اس عمل پر جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور اللہ نے لکھ دیا؟ تو فرمایا کہ اور میری پیدائش سے پہلے 40 سال پہلے، کتنے؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بس آدم علیہ السلام غالب آ گئے، کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اصل میں بتانا تھا کہ بیٹے تم جس چیز کو اعتراض کہتے ہو یہ میرے مقدر میں تھا، میں وہ دانہ نہ کھاتا تو دنیا آباد کیسے ہوتی؟ دنیا آباد کیسے ہوتی؟ اور جو آپ کہتے ہو کہ دنیا میں اب دکھ ہیں، کیا ہیں؟ کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کو فاقہ لگ رہا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے کہتے ہو، اس میں اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں کیا؟ اگر یہاں نہ لایا جاتا تو جنت و جہنم کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، سارے لوگ جنت میں ہوتے تو جہنم میں کون جاتا؟ تو امتحان بھی نہیں ہوتا۔ کہتے امتحان کے لیے تو یہاں بھیجا گیا ہے، اور سب سے پہلے مجھے کو باپ کو بھیجا گیا تاکہ اولاد بھی یہاں آ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے فرمایا کہ وہ غلبِ تقدیر کی وجہ سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے ہم نے ایک عہد لیا تھا، تم دانا نہیں کھاؤ گے کیا؟ فنسیہ، لیکن وہ بھول گئے، لیکن وہ فلم نجل عزما، ہم نے ان کے اندر ارادہ نہیں پایا کہ ہم کو کرنا ہے یہ اور یہ نافرمانی کریں گے۔ پر میں بالکل ایسا نہیں، ان پر بھول طاری ہوئی کیا؟ تو بھول پر کسی کو کوئی ملامت ہی نہیں کر سکتی۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بتا دیا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، جو حضرت نے وہ دانہ کھا لیا، پھر اس کے بعد جو ہے دانہ کھا لیا تو اس کے بعد توبہ بھی تو کر لی کرنی۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو اور زیادہ مرتبہ عطا فرمایا، تو اس میں تو پھر توبہ ہی کی تو دعوت ہے کہ جس طرح سے تمہارے ابو جان نے اللہ سے توبہ کی تو اولاد کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اگر کسی غلطی میں مبتلا ہو پھر اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی، اس کو یاد بھی نہیں دلانا چاہیے، اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ فلاں کام کر رہے تھے، کیوں حدیث میں ہے جو آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہو اور اس نے اس سے توبہ کی، جیسے کوئی آدمی پہلے شراب پیتا تھا پھر سچی توبہ کر لی، اس سے پہلے اور کسی گناہ میں مبتلا تھا سچی توبہ کر لی، فرمایا کہ اب اس کو تانا مت دے دو، اس کو تانا پام دیو تو اس کے بالکل نہیں، کیوں؟ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اس کو تانا دے دیا کہ تم آج بزرگ بنے ہوئے ہو اور تبلیغ کر رہے ہو، پہلے تو تم ایسے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ ناگواری ہوتی ہے۔ کیسی؟ کہ جب تک تم اس کام میں خود مبتلا نہیں ہو جاؤ گے اس گناہ میں تب تک نہیں مرو گے، تب تک۔ تو بہرحال یہ بھی تقدیر کا مسئلہ تھا، لہذا تقدیر کہ بہانہ کر کے آدمی اعمال چھوڑ دے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تو حکم ہی دیا گیا ہے کہ تم اعمال کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، شریعت پر چلتے رہو۔ اور ایک روایت آگے بھی آئے گی، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدکم یجمع فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه۔ اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے وہ صادق المصدوق، کیا؟
بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں۔ صادق معنی جو سچا ہو، کیا ہو؟ مصدوق کے دو معنی آتے ہیں، ایک مطلب تو جس کے پاس سچی باتیں پہنچائی جاتی ہیں، سچی باتیں بذریعہ وحی کے، اور جس کو سچی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ مصدوق مصدق کے معنی میں ہے، یعنی جس کی تصدیق کی جاتی ہے، جس کے باتوں کی، جس کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے۔ تو صادق بھی کہا، مصدوق بھی کہا بطور فخر کے۔ پھر آگے روایت بیان کر لی۔ روایت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک تم میں سے کوئی شخص، یعنی ہر شخص، اس کو رکھا جاتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں، جی، اس کے مادہ خلق یعنی نطفہ رکھا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں۔ پھر اس کے بعد اس نطفے میں تبدیلی آتی ہے، وہ علقہ بن جاتا ہے، اسی جیسا علقہ کسے کہ نہیں ابھی آئے گا۔ پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد اس کو اور ایک تبدیلی آتی ہے، اس کو مضغہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے 4 کلمات کے ساتھ، کیا؟ تو وہ لکھتا ہے اس کا عمل، اس کا لکھ لیا اس نے، اور اس کی عمر اور اس کا رزق، اور یہ لکھتا ہے یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ پھر قسم کھا کر اللہ کے نبی نے فرمایا فوالذی لا الہ غیرہ، پس قسم ہے اس پروردگار کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص اعمال کرتا ہے جنتیوں کے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہتا ہے۔ کیا ذراع کہتے ہیں اس کو؟ انگلی سے لے کر کوہنی تک، بس اتنا فاصلہ رہتا ہے، کوئی جنت کے دروازے پر پہنچ گیا، جنت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ فَيَسْبِقُ عَلَى الْكِتَابِ، لیکن تقدیر غالب آتی ہے، تقدیر، اور وہ پھر اعمال کرتا ہے دوزخیوں کی، جن کے، اور داخل ہوتا ہے دوزخ میں۔ اور بے شک ایک شخص عمل کرتا ہے دوزخیوں کے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان میں صرف ایک ذراع کا، ایک گز کا فاصلہ رہتا ہے، تو تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ عمل کرتا ہے جنتیوں کے، داخل ہوتا ہے جنت میں، داخل ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی تقدیر کا بیان ہے۔ اب دیکھیے سوال ہے کہ جس نے یہ جنت کے اعمال کیے تھے تو آخر میں وہ دوزخی کیسے ہو گیا؟ عام طور سے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کے عمل کو کوئی ضائع نہیں کرتا ہے، اور یہ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ انتم تموتون کما تحیون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، اور جیسے موت آئے گی ویسے تم کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ سوال یہ تو یہی فرمایا، سوال وہ جو کر رہا تھا نا اعمال جنت کے، اصل میں وجوہات ہے کہ اندر والا حال تو اللہ کو معلوم ہے، کس کو؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اعمال میں مخلص نہیں، وہ اعمال میں وہ جو ہے وہ منافق ہے یا ریاکار ہے، تو جب اس کا عمل ہی کوئی مقبول نہیں ہوا، وہ سب اللہ سے دوریاں پیدا کرتے تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی عمل کرے گا اور ریاکاری ہوگی، کیا حج کر کے آ گیا تو حج کے بعد تو قرب ہونا چاہیے لیکن وہ اور دور ہو گیا، کیا؟ اسی لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں لیکن اعمال صالحہ کی وجہ سے قریب آنے کے بجائے اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ تو بہرحال تو ممکن ہے یہ اس شخص کے بارے میں بھی ہو کہ بظاہر تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو آج نیک تھا، صالح تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ تو فرمایا بھائی تقدیر غالب آ گئی، یہ اعمال کرنے لگی۔ ایسے ایک آدمی جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے، بہرحال تو اس کے بعد جب نے دیکھا اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اور جو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور جنت کے اعمال کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ وصول ہوا۔ اس میں اور ایک مضمون ہے، اس کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے، وہ مضمون یہ ہے کہ انسان تو کتنے اعمال کرے، کیا، لیکن اللہ کے خوف کو دل سے کبھی زائل نہیں ہونا چاہیے تمہارا۔ ہر وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ میں تو اعمال کرتا ہوں جنتیوں کے، معلوم نہیں انجام کیا ہوگا، تو نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہنا، روتے رہنا، اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا، اور اپنے اعمال پر کبھی عجب نہیں آنا چاہیے، اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا کہ میں اچھا ہوں۔ وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں تھا تو میرے مرشد نے مجھے 2 نصیحتیں کی، کیا جی، مرا پیر دانائے روشن شہاب، تو روشن شہاب نے حضرت
شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے مجھے 2 نصیحتیں کی، اور ہم اس وقت تھے کشتی میں. کیا انہوں نے کہا بیٹے دیکھو کہ 2 کام کر لینا، کبھی دوسروں کے بارے میں بدگمان نہ ہونا، کیا، اور اپنے بارے میں کبھی خوش فہمی مبتلا جی. آئیں کہ برخیش خود بھی مباش اور برغیر بد بھی بماش. دوسروں کے اوپر کبھی بھی وہ بدگمان نہیں مبتلا نہیں ہونا، یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے، وہ کچھ بھی نہیں. اور اپنے آپ کے اوپر کبھی بھی جو تو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ اپنے آپ ہی کے بارے میں تو بدگمان ہونا، میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے اعمال ٹھیک نہیں ہے، ڈرتے رہنا. یہ فرمایا کہ انہوں نے مجھے یہ 2 نصیحتیں کی تھی جب ہم کشتی میں تھے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کتنے نیک اعمال کرے، لیکن کبھی غرور نہیں آنا چاہیے، اور جو ہے وہ عجب نہیں آنا چاہیے، خود پسندی نہیں آنی چاہیے. اور دوسروں کے کتنے ہی گناہوں میں دیکھو اس کے ساتھ نفرت نہیں کرنی چاہیے، یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے، بالکل نہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں کو چاہے کوئی بھی ہو، میں ان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. اپنے سے کوئی بھی مسلمان ہو، کلمہ والا ہے، مسلمان ہے، اگرچہ اعمال میں بہت کمزور ہے، پیچھے ہے، اور کتنے ہی گناہوں میں ہے، اپنے کو اس سے کمتر سمجھتا ہوں. فی الحال کیا، فی الحال کے معنی ہر وقت. کہا کہ اگر میں کسی کافر کو دیکھتا ہوں تو اپنے کو اس سے کمتر سمجھ. فی المعال کیا، معال کے معنی انجام کے اعتبار سے، کیونکہ انجام معلوم نہیں، انجام معلوم نہیں. اور ایک واقعہ یہیں قریب کا ہے. ایک جوان عیسائی ہو گیا تھا، تو میں نے بھی اس کو دیکھا، تو کرسچن کا کام بھی کرتا تھا. اب لوگوں میں بہت معلوم ہوا کہ وہ کرسچن بن گیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو غصہ تو آتا ہی ہے. تو کچھ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے گئے، تو ایک صاحب اس کو سمجھانے کے لیے گئے اور مقرر بھی تھے وہ، تو ان کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے اس کے چہرے پر تھوکا. کیا، چہرے پر اس کے تھوکا، مطلب اتنی نفرت اس سے کی کہ تم لعنتی ہو، وہ ہو، یہ ہو، کہ تم نے جو ہے وہ عیسائی بن گئے وغیرہ. تو پتہ نہیں واللہ عالم اس کے دل پر کیا چوٹ آ گئی. اس کے بعد کچھ وقت ہوا کہ وہ تائب ہو گیا، وہ لڑکا. اس نے توبہ کر لی، اور پھر سچی توبہ کر لی، پھر ایک بزرگ سے بیعت بھی ہو گئے. پھر وہ کام کرنے لگے اس کے خلاف، کہ جن لڑکوں کو اس نے پھنسایا تھا اس میں، تو ان کے ساتھ کام کرنے لایا، ان کو واپس لایا، اور نمازیں پڑھنے لگی، اور کیا کیا ذکر و اذکار کرنے لگا. اور وہ جو تھا تھوکنے والا، کیا، تو اس کو جو ہے یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. اس کو کسی نے پمپلیٹ دے دیا، پہلے ایک دے دیا، پھر دوسرا دے دیا، تیسرا دے دیا، اور اس کے بعد کچھ وقت ہو گیا وہ خود عیسائی ہو گیا. کیا جی، اب وہ اسی کا کام کر رہا ہے، کرسچن کا کام کر رہا ہے، چلا رہا ہے. اب آج کا حال مجھے معلوم نہیں ہے، گزشتہ سال تک تو مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے آج کل. تو یہ ہے، کسی کو کسی بھی گناہ میں دیکھ کر اس کو حقیر مت سمجھو، اور اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، اور مطمئن مت ہو جاؤ. ہاں، ہمدردی ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ایک آدمی جو ہے یہ امتی تھا، یہ کیوں دور ہو گیا، اس کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال یہی ہے، ایک آدمی دوست کی کام کرتا ہے، لیکن آخر جا کر وہ جنتیوں کے کام کر لیتا ہے. اور آگے ایک روایت آئے گی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انما اعتبار بالخواتم یا انما الاعمال بالخواتم. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہے. کس پر؟ اسی لیے دعا مانگتے تھے، خدایا عاقبت محمود گرداں، ہے نا، بلائے بود را نابود گرداں. اس کا مطلب اللہ عاقبت را محمود، یا اللہ ہمارا انجام اچھا ہو. کیا ہو؟ اچھا ہو ہمارا انجام، جب مرنے کا وقت ہو. اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو آخر میں مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک شخص گزرے ہیں، ان کا نام تھا اب مجھے ان کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں. تو اس نے حضرت مولانا وہ جو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تھے، ان کے تقریروں کو بھی اس نے وہ شائع کیا تھا. اور اتنا باکمال تھا وہ زبان میں کہ جہاں حضرت نے وہ ایک آیت لکھی تھی، تو انہوں نے، حالانکہ وہ ہندو تھا اس وقت، تو انہوں نے اس کا حوالہ دے دیا، یہ فلاں صورت کا ہے. اگر کوئی شعر پڑھا ہے کسی اور کا، تو وہ اس کا دوسرا مصرع لکھتے تھے کہ اس کا دوسرا مصرع یہ ہے. تو اس طرح سے وہ انہوں نے ان کے ایڈٹ کیے اور تقریرات وغیرہ ہوئی. آخر میں وہ بیمار ہو گئے، دہلی کے ہسپتال میں تھے. مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتم
اس کے ساتھ خط کتابت چل رہی تھی. تو حضرت بھی کبھی کبھی جاتے تھے اس کے پاس. آخر میں وہ ہسپتال میں بیمار تھا. وہ خط میں نے خود پڑھا. تو اس نے خط لکھا مولانا کو. کہا مولانا ساری زندگی تو میری کفر میں گزری. کس میں؟ اب معلوم نہیں ہے کہ زندگی باقی رہے گی نہیں رہے گی. میں ان ساتھیوں کو، وہاں کچھ مسلمان بھی تھے، تو ایک حافظ صاحب کون، میں ان کو گواہ بناتا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. کیا؟ اور وہ خط عربی میں ہے. کس میں ہے؟ عربی میں. مجھے اگر ابھی اللہ نے ذہن میں نام ڈال دو اس کا، تو ہاں پہلے مالک نام تھا. کیا تھا؟ مالک نام. پھر نام خود عبد المالک رکھا. تو پھر لکھا کہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو میں اس کی تلافی کر لوں، کچھ کام کر لوں اسلام کے لیے، دین کے لیے. تو لکھ دیا مولانا کو خط. وہ خط موجود ہے. اس کے بعد 5 دن ہو گئے. کتنے؟ 5 دن ہو گئے تو ان کا انتقال ہوا ہسپتال میں ہی. اور نیچے کو لکھا عبد المالک. کیا؟ پہلے نام تھا مالک رام. تو اس سے کس کو کیا خبر ہے کہ کس کے مقدر میں کیا ہوگا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے گنگوں میں ہماری مسجد کے قریب ایک بنیا رہتا تھا، یعنی ہندو بنیا. وہ ہر جمعرات کو اور چراغ میں تیل ڈالتا تھا اور گھر سے لاتا تھا. یہ اس کی عادت تھی. تو تھا وہ ہندو، لیکن جمعرات کو آ گیا. اس زمانے میں تو وہ چراغ ہوتے تھے، وہ مٹی کے چراغ میں تیل ڈالا جاتا تھا. کہا ایک مرتبہ آیا جمعہ کے روز، لوگوں سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ. مجھے تو امام صاحب نے کلمہ پڑھا دیا. اس کے بعد اس کو کہا بھائی نماز پڑھنی شروع کر دو. تو کچھ نماز بھی شروع کر دی اس نے. کچھ الحمد شریف اور جو بھی ہو وہ یاد کرایا اس کو. تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگا 5 وقت. تو پھر اس کے بعد اگلا جمعہ آیا. کیا؟ تو جمعہ میں آ گئے، جمعہ کی نماز پڑھ لی اور مسجد میں انتقال ہو گیا. مسجد میں انتقال ہو گیا. دیکھا کہ ساری زندگی تو بیچارہ کفر میں تھا، اور آخر وقت میں 8 دن اس کو مل گئے. کتنے؟ 8 دن اس کو مل گئے، اور جو ہے مسجد میں اس کا انتقال ہوا. ایسے ایک جنگ میں ایک شخص تھا، وہ کفار کے ساتھ تھا مسلمانوں کے مقابلے میں. بالکل جنگ ہی کے اندر اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا. اس نے کہا کہ یہ شخص سچا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں، کیوں خواہ میں ان سے لڑ رہے ہیں؟ ان کی تعلیمات ایسی ہیں، ان کے اخلاق ایسے اچھے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں اس کا مقابلہ کر لوں، مجھے بھی تو کلمہ پڑھنا چاہیے. اور وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں، جہاں وہ خیمے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. حضرت نے اس کا کلمہ پڑھا لیا. اور جنگ کا وہ تھا ہی چل رہا تھا رنگ. تو اب ادھر سے لڑنے لگا. کیا؟ ادھر سے لڑ رہا ہے. ابھی تک تو ادھر سے لڑ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اب ادھر سے حامی بن کر لڑ رہا ہے. تو اسی دن شہید ہو گیا. اسی دن. تو نہ اس نے کوئی نماز پڑھ لی، اسے نماز کا وقت بھی آیا نہیں تھا. نہ اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی تلاوت کی، نہ اس نے حج کیا، کچھ بھی نہیں کیا. اور سیدھے جنت میں گیا. سیدھے. تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس نے فرمایا کہ کسی شخص کو دوزخی نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں. کسی غیر مسلم کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، چاہے یہودی ہو نصارہ ہو، کہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ کس کے مقدر میں کیا ہے. اور اپنے آپ جو ہے وہ مطمئن نہیں رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے اللہ آخر وقت میں ہم کو ایمان نصیب فرما. بہت سارے بوڑھے ایسے آتے ہیں کہتے ہیں کہ دعا کر لیجئے، کیا آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو. کیا؟ اور یہ مرتے دم تک یہ اڑانا چاہیے. تو شاید وہ واقعہ بہت مطلب آپ نے سنا ہوگا نا، اس گڈریے کا، چوپان کا، جو بھیڑ بکریاں پالتا ہے نا، پہل. اس کے پاس وہ مولانا گئے تھے. اس نے کہا کہ بھائی آپ کچھ علم پڑھ لیتے، چرا علم نیا موزی، آپ نے علم کیوں نہیں سیکھا؟ اس نے کہا کہ گفت آنچ خلاصہ علم آستا آموختم، جو علم کا خلاصہ میں وہ سمجھ چکا ہوں، میں سیکھ چکا ہوں. اس نے کہا کہ اچھا آموختی باز گوئی، کیا سیکھا آپ نے ذرا بتاؤ. اس نے کہا خلاصہ علم 5 چیز است، علم کا خلاصہ تو 5 چیزیں ہیں. کیا؟ اس نے کہا سناؤ. اس نے کہا جب تک دنیا میں سچ ہے جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا. نمبر 2، جب تک دنیا میں حلال ہے حرام کبھی نہیں کھاؤں گا. نمبر 3، جب تک میرے عیب میرے اندر موجود ہیں دوسرے کے عیبوں کو میں کبھی نہیں دیکھوں گا. نمبر 4، جب تک اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے مخلوق کے دروازے پر کبھی نہیں جاؤں گا. نمبر 5، جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. کیا؟ جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں نفس اور شیطان سے کبھی میں غافل نہیں رہوں گا.
تو نفس شیطان ہے نا ساتھ. حدیث میں ہے جب آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان اپنی جماعت کے ساتھ آتا ہے اور شکل بدلتا ہے. یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے شیطان شکل بدل سکتا ہے، شکل اپنی صورت، اور حدیث میں بھی ہے یعنی کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے، انسانی صورت میں اور کسی صورت میں. تو یہ اپنا گروپ لے کر آتا ہے، اس میت کے ارد گرد بیٹھتا ہے شیطان. تو اس سے کہتے ہیں کہ اس کو پہچانتے ہو؟ اس کو کہتے ہیں ہاں یہ تو چچا جان ہے، یہ تو خالہ ہے، اور یہ تو بوا ہے، یہ تو فلاں ہے. اس کو چند ہاں یہ تو نانا جان ہے. حالانکہ وہ نانا جان نہیں ہوتے، وہ سب شیطان ہوتے ہیں. تو جب اس کو پورا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے خاندان کے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی ماموں ہے، کوئی چچا ہے، کوئی دوست ہے، تو اس سے کہتے ہیں سب مل کر دیکھو ہمارا انتقال ہوا تم سے پہلے، ہم نے وہ کچھ دیکھا جو آپ نے بھی نہیں دیکھا ہے. تو اگر آپ سلامتی چاہتے ہو اور خیریت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو اسلام کو چھوڑ دو. نعوذ باللہ من ذالک. تم یہودیت اختیار کرو یا نصرانیت، دو میں سے ایک. یہودی بن جاؤ گے تب بھی جنت میں جاؤ گے، اور نصرانی بن جاؤ گے تب بھی جنت میں جاؤ گے. آپ کو بیچارہ پریشان ہوتا ہے یہ کیا سبق مجھے سنا رہے ہیں. میں تو ساری زندگی یہی مانگتا رہا یا اللہ مجھے ایمان پر خاتمہ ہو جائے، میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، اور یہ مجھے کہتے ہیں اس کلمے کو چھوڑ دو. اب اس وقت اللہ کی دستگیری کیا ہے. ملک الموت بھی آتا ہے نا، اسی کو کشمیری میں کہتے ہیں کہ ملک الموت چلمن کت جانس اور شیطان چلمن ایمانس. اس وقت تک بھی شیطان کی فکر ہوتی ہے کہ میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے وفات سے پہلے. حضرت نے فرمایا اپنے خدام سے، کہتے ہیں کہ ابلیس کونے میں کھڑا ہے. کیا شیخ کو نظر آ گیا، تو اونچے درجے کے بزرگ تھے، اور ہاتھ مل رہا ہے. کہتا افسوس زکریا تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، افسوس زکریا تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا. ایسے ہاتھ مل رہا ہے افسوس زکریا، جیسے افسوس کرتا نا کوئی آدمی، محاورہ بھی وہ ہاتھ ملتا رہا افسوس کرتا رہا، افسوس زکریا تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا. تو بزرگوں کے پیچھے بھی پڑتا ہے. ایسے ایک شخص چاہے وہ اس میں مرض الوفات میں تھا تو بے ہوش ہو جاتا تھا، تو زبان سے نکلتا ابھی نہیں کیا. تو اس کے پھر ہوش آیا تو بیٹے نے پوچھا ابو جی آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ابھی نہیں. اس نے کہا یہ شیطان آ گیا تھا، کہتا تھا تم میرے ہاتھوں سے نکل گیا. میں نے کہا ابھی نہیں. کیا ابھی بھروسہ نہیں، ابھی جب تک مجھے کلمہ نصیب نہ ہو جائے. اب سوال ہے کہ جب اتنے لوگ بیٹھتے ہیں ارد گرد شیطان اپنا گروپ لے کر، تو پھر وہ بھاگتا کیسے ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اس وقت اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. کن کو؟ جو یہ فرشتے آ جاتے ہیں شیطان اپنے گروپ کو لے کر کیا بھاگتا ہے، بھاگ جاتا ہے وہاں سے کہیں بھٹائی نہ ہو جائے. تو اب فرشتے آ گئے، آگے ملک مولا اسے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، کیا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، گھبراؤ مت، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. تو ملک الموت علیہ السلام آتا ہے پھر، اور اس کے سر پر وہ رکھتا ہے ہاتھ، اسے کہتے ہیں چل اپنے رب کی طرف، تو پڑھ کلمہ. کیا؟ تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو اس طرح سے شیطان جو ہے یہ پیچھے پڑا رہتا ہے. تو آدمی کو کبھی بھی اس غلط فہمی میں اور نہیں رہنا چاہیے کہ جناب بس مجھے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں مطمئن ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ سے ماننا چاہیے ہر وقت. تو بہرحال کسی کو وہ حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک واقعہ اور بھی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازۃ صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال او غير ذلك يا عائشة ان الله خلق للجنة اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم رواه مسلم. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بچے کا انتقال ہوا
ایک انصاری کا بیٹا تھا، وہ بچہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی، ان کو بلایا گیا، حضرت جنازہ پڑھ لیجیے، جنازہ تیار ہے۔ تو میں نے بھی سنا کہ فلاں ہمسایہ ہے، اس کے چھوٹے بچے کا انتقال ہوا ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ لہذا، اس بچے کے لیے تو خوشخبری ہے، مزے ہیں، عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، کیا جنت کے چڑیوں میں سے ایک، مطلب تو اس کو تشبیہ دیجیے چڑیا کے ساتھ، چڑیا گھومتی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں، چونکہ یہ معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس لیے اب جا کے جنت میں کیا کرے گا، گھومتا رہے گا۔ بہرحال پورے یقین کے ساتھ کہا ولم یدرکہ، اور اس نے گناہ کا زمانہ بھی نہیں پایا، یعنی مطلب تو یہ بھی چھوٹا، اس کو معلوم ہے گناہ کہتے کس کو ہیں، ارے بڑا ہو جائے گا تبھی تو پتہ چلے گا گناہ کس کو کہتے ہیں، ابھی جو چھوٹا بچہ ہے تو کیا گناہ اس کو معلوم ہے، کہا نہ گناہ کیا اس نے، نہ گناہ کے زمانے کو پایا، پورے یقین کے ساتھ یہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ، اس کے علاوہ کہ سنو، اتنے یقین کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے، اتنے یقین کے ساتھ، کہ کیوں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جنت کے لیے، جنت والوں کو اہلن، اور ان کو اس وقت پیدا کیا خلقم جنت کے لیے، اور وہ اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں، باپوں کی پشت میں تھے، کس کے تھے، باپوں کی پشت میں تھے وہ، اور ان کو پیدا کیا، اور جہنم کے لیے بھی ایک جماعت کو بنایا ہے، اور وہ اس وقت اپنے باپوں کے پشت میں۔ اب سوال ہے کہ تو چھوٹا بچہ تھا، تو اس کے بارے میں تو یقین ہونا چاہیے مسلمانوں کے چھوٹے بچے کیا ہیں تو جنت میں جائیں گے۔ وہ ایک روایت آگے آئے گی، اس میں کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا کیا روایتیں ہیں، مختلف روایتیں ہیں، لیکن آخر میں خلاصہ یہ ہے ایمان والوں کے بچے وہ جنت میں جاتے ہیں، کس میں، کیونکہ وہ آبا و اجداد کے تحت ہیں، یا یہ کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اور باقی جو بچے ہیں کفار کے، ان کے بارے میں تو اصل خاموشی ہے، کیا ہے، کیونکہ روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے جب انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے تحت ہوں گے، جیسا ماں باپ ہوگا ویسا وہ ہوگا، تو خلاصہ اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، وہ جانے، اسی لیے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ کے علم میں ہے، اگر یہ بڑا ہوتا تو یہ کیا کرتا، اگر یہ بڑا ہوتا یہ کیا کرتا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے، ہاں حسن ظن ہے، کیا، جیسے ہمارے حسن ظن ہے بزرگوں کے بارے میں، فلاں ایک آدمی ہے اور کچھ علامتیں بھی اس کی یہ ہیں، باقی اندر والا حال اور آخرت والا حال یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔